अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। सबसे पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर, फिर उन पर मेरा तजिया और कुछ मज़ीद अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग के आगाज़ में आपको बताते हैं पाकिस्तानी सियासत में होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स के बारे में। पाकिस्तानी सियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, और उनके मुतल्लिक़ कुछ अहम स्टोरीज़ भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले, कप्तान झुकने वाला नहीं, अटक जेल से अहम ऐलान। इमरान खान के बगैर इलेक्शन, नई भोंडी साजिश। इमरान खान अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का हवाल। नून लीग की सियासी कलाबाजियाँ, इख्तिसाब के बयानिए से तौबा। नाजरीन, अब्दुस्सत्तार दानिश का लिखा हुआ है, रुकावट रास्ते की मील का पत्थर नहीं होता, नज़र मंजिल पे हो तो फासलों का डर नहीं होता, कला ईमान का मजबूत हो तो सर नहीं होता, खुदा से डरने वालों को किसी का डर नहीं होता, भटकती है खुशी खाना बदोशी की तरह दर दर, जहाँ में मुस्तकिल इसका कहीं भी घर नहीं होता, फ़कत आमाल और किरदार पे हैं मुनहसर रुतबे, कमाकर मालो दौलत आदमी बरतर नहीं होता, गरीबी मुल्क में फैली हुई कैसे दिखाई दे, सियासी ऐनकों में दूर का नंबर नहीं होता, रसद आती नहीं दानिश कभी जंग मुकद्दर में, बशर तन्हा ही लड़ता है कोई लश्कर नहीं होता। नाजरीन, आज इमरान खान साहब ने जेल में एक अहम ऐलान किया। आज इमरान खान साहब की आपको जैसे कि मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी एक ज़मानत के केस, जो उनका साइफ़र केस था, उसके अंदर समाअत भी थी। और यहाँ पर दूसरा ये था कि इमरान खान साहब की ने आज अटक जेल के अंदर से एक अहम ऐलान किया। अटक जेल में उनका अपने जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने एक जो इमरान खान साहब का पैगाम था वो हम तक पहुँचाया, वो आपको सुनाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये जेल अपने कौम की आज़ादी के लिए काट रहा हूँ। आज़ादी के लिए लड़ना ऐन इबादत है और मैं इस जेल में गुज़रे हर लम्हे को इबादत समझ कर गुजार रहा हूँ। पूरी कौम को जेल जाने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हमें जेल का खौफ दिलाते हैं। इस खौफ का मुकाबला जुर्रत और बहादुरी से करना है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ को चंगेज़ खान बनाकर वापस लाने वाले भूल गए कि उसने पाकिस्तान का जो नुकसान किया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसे लाने से पहले उसकी जानिब से किया जाने वाला नुकसान पूरा तो कर लेते। इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा कि अटक जेल में उनका मज़ीद ये कहना था कि आइंदा इलेक्शन आज़ादी और ग़ुलामी के लिए रेफरेंडम है, कौम आज़ाद है और ये आइंदा इलेक्शन साबित करेगा। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपना अटक जेल से एक अहम पैगाम हम तक पहुँचाया है अपने पीटीआई सपोर्टर्स के लिए, पीटीआई के हामियों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, उनका जिसमें कहना था कि पाकिस्तान नवाज शरीफ को एक बार लाने से पहले उनसे नुकसान तो पूरा करा सकते। इमरान खान साहब जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो डील कर चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद अपने तमाम जो हामियों से अब ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं होने वाली, वो झुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता 3 रोज़ से ये बात जारी थी, वो अब देखने में आ रहा है कि वो तमाम र्यूमर्स दम तोड़ रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो डील करने वाले हैं। अटक की जेल के अंदर उनकी जो मुलाकातें हैं उनका हवाल बताया जा रहा था। जनाब अली दुरानी के मुतल्लिक़ ये बात कही जा रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो एक डील की सूरत हाल पैदा हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुकात थे उनके ख़राबी पैदा हो गई थी, वो अब बहाल होना शुरू हुए हैं। अली दुरानी को उसमें मेन लीड के करैक्टर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन फ़िल वक्त इमरान खान साहब ने अपने एक बयान से जो उन्होंने अपने वकला को बताया, वो पैगाम उनके वकला ने अवाम पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए पहुँचाया, जिसमें उन्होंने इन तमाम र्यूमर्स की जो है तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि कोई डील नहीं हो रही। उनका मज़ीद कहना था कि कोई ऐसी डील नहीं हो रही। उनके वकला का मज़ीद कहना था कि आइंदा इलेक्शन में आज़ादी और ग़ुलामी के लिए रेफरेंडम है, कौम आज़ाद है और ये आइंदा इलेक्शन साबित करेगा। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ को चंगेज़ खान बनाकर पेश करने वाले भूल गए कि उसने पाकिस्तान का जो नुकसान
کیا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، اسے لانے سے پہلے اس کی جانب سے کیا جانے والا نقصان تو پورا کر لیتے۔ عمران خان صاحب نے قوم کی آزادی کے بارے میں بات کرتے ہوا کہا، میں یہ جیل اپنی قوم کی آزادی کے لیے کاٹ رہا ہوں، آزادی کے لیے لڑنا عین عبادت ہے اور میں اس جیل میں گزرے ہر لمحے کو عبادت سمجھ کر گزارا ہوں۔ پوری قوم کو جیل جانے سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں جیل کا خوف دلاتے ہیں اور ہمیں اس خوف کا مقابلہ کرنا ہے۔ سو آج کو جو ایک اہم خبر عمران خان صاحب کی جانب سے جیل سے آئی وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بکے نہیں، وہ جھکے نہیں۔ جیسا کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے لندن چلے گئے، کبھی ان کے پلیٹلیٹس کم ہوتے رہے، کبھی ان کی صحت کا بہانہ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کریں گے۔ وہ ایک صاف پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں جو ریومر چل رہے ہیں ان کی ڈیل سے متعلق مدر آف آل ڈیل، جیسا کہ کل مشاہد حسین صاحب جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایک مدر آف آل ڈیلز ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں یو ٹرن لینے کے عادی ہیں تو وہ اس معاملے میں بھی یو ٹرن لے لیں گے اور ایک مدر آف آل ڈیل آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں، یہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسی کوئی ڈیل نہیں کرنے والے۔ پاکستانی سیاست میں ایک لیڈر جو اس وقت عوام پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کی پاکستانی فورن پالیسی کے اندر کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، پاکستان میں امریکی ماں پر حکومتیں نہیں بدلنی چاہیے، پاکستانی کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، پاکستان کے اندر اندرونی معاملات میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سو عمران خان صاحب بیسیکلی اب یہ قوم کو پیغام دے رہے ہیں اور واضح پیغام ہے، نہ صرف قوم کو بلکہ ان حلقوں کو، ان صحافیوں کو بھی جنہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کلیم کیا تھا کہ ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ سو عمران خان صاحب کا یہ پیغام واضح ہے اور نہایت اہم ہے اس موقع کے اوپر جب وہ ایک ڈیل کی خبریں شاید پوری ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، ایک فضا بنی ہوئی ہے ڈیل کی، پاکستانی سیاست کے اندر ان کے کردار کو گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج جیل سے اپنے وکلاء کے تھرو ایک پیغام پہنچایا ہے جس میں ان کا یہ برملا اظہار کیا ہے انہوں نے کہ پاکستان میں وہ رہیں گے، پاکستان سے نہیں جائیں گے، وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ علی دورانی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے وہ ڈیل میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے، لیکن فی الوقت جو ہے ایسی تمام خبروں کی، تمام ریومرز کی عمران خان صاحب نے تردید کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں ہوتا کیا ہے، لیکن فی الوقت تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہونے والا پاکستانی سیاست کے اندر۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں آنے والا وقت کیا نئی خوشخبریاں لاتا ہے، کیا نئے اہم مواقع پیدا کرتا ہے، لیکن فی الوقت یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کے حامی نہیں ہیں، وہ ڈیل کے حق میں نہیں ہیں، وہ کوئی ڈیل کرنے نہیں جا رہے۔ یہاں پر دوسری اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج اٹک سے اڈیالہ جیل جو ہے منتقل کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ آج ان کو جو ہے اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ ویلوگ آپ کے پاس پہنچے گا تو ان کو منتقل کر دیا جا چکا ہوگا۔ ہم نے کل اپنے ویلوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا اٹک جیل سے، لیکن کل جب عدالتی حکم نامہ آیا تو اس وقت تک پرسوں عدالت نے آرڈر کیا تھا، لیکن اس کا جو آرڈر، جو ریٹن آرڈر تھا وہ جاری نہیں تھا ہوا، وہ کل عدالت نے جاری کیا ہے۔ اس کے بعد جو آج عمران خان صاحب کو آج رات جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ جب یہ بھی لوگ آپ کے پاس آئے گا تب وہ اپنے جیل سے منتقل ہو چکے ہوں گے۔ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً مزید جو جیل کے معاملات ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں گے، جیسے ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں آگاہ کیا تھا۔ تمام معاملات کے متعلق آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو فی الوقت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اٹک جیل میں عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء اور خاندان کے افراد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ساری جو یہ خبریں ہیں یہ بے بنیاد ہیں، یہ ان صحافیوں کی جانب سے پھیلائی گئی ہیں جو عمران خان صاحب کے کریکٹر کو گندہ کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف تمام جو صحافتی طوائفیں ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں ایک سمجھوتے کی فضا ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو کر رہے ہیں، وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے، جیسے ہم نے پیچھے ویلاگ میں ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے کسی سمجھوتے، کسی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس وقت وہ پاکستانی عوام کے جو ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی ڈیل کرنے کا موڈ نہیں رکھتے، وہ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کرنے کا موڈ نہیں رکھتے۔ سو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے کیا خبر آتی ہے ان کے متعلق، لیکن فی الوقت یہاں پہ اتنا بتانا ضروری تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ عدالت کا ریٹن نامہ جو آرڈر ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ ایک اور اہم خبر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن، نئی بھونڈی سازش، عمران خان صاحب کو الیکشن سے نکالنے کی ایک نئی سازش تیار کر لی گئی ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، وہاں پہ وہ مختلف یونین سے خطاب کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر وہ اس وقت انٹرویوز دے رہے ہیں۔ ان کا اس انٹرویو میں ایک انٹرویو کا حوالہ آپ کو پیش کرتے چلتے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے
الیکشن سے پی ٹی آئی کو باہر کر بھی دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے خلاف پھر بھی الیکشن ویلڈ ہوگا۔ تو اب یہ معلوم نہیں کہ نگران وزیر اعظم صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ ان کا جو مین بیان تھا وہ یہ تھا کہ بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کا نام نہ ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی الیکشن قانونی ہوگا۔ اب دیکھیے ان کی، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ڈانگ نہیں مارتا، بندے کی مت مار دیتا، اور ان کی مت ماری گئی ہے۔ یہ ایسا ہر قدم اٹھائیں گے جو عمران خان کو سیاسی طور پر فائدہ دے گا۔ فی الوقت آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ سب کے سب عمران خان کے حق میں گئے۔ عمران خان صاحب کو ان اقدامات سے سیاسی طور پر فائدہ ہوا۔ انہوں نے گرفتاری ڈالی، عمران خان صاحب کے جو ایک پاپولرزم کی لہر تھی وہ مزید بڑھ گئی، وہ مزید تیز ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد ان کی جو پھر پاپولیرٹی تھی وہ پھر گرو کی، وہ ایک بڑھتی چلی گئی، روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اور اب انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کی ایک بھونڈی سازش تیار کی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ گزشتہ ویلاگ کے اندر لندن پلان کے متعلق بھی اہم باتیں کرتے رہے ہیں، آپ کو لندن پلان سے متعلق بھی شیئر کرتے رہے ہیں۔ اور یہ لندن پلان، یہ جو سارا ڈرامے بازی تیار ہوئی، وہ نواز شریف صاحب اور بی بی مریم نواز صاحبہ بھی اس وقت لندن میں تھیں، شہباز شریف صاحب خود جو تھے لندن میں موجود تھے، تمام سر پلان وہاں پہ طے ہوتا رہا ہے۔ اب نگران وزیر اعظم کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے، نگران وزیر اعظم نے ایک ہوٹل میں کچھ ملک احمد خان صاحب سے ملاقات کی۔ ملک احمد خان صاحب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے، ایسا صرف کلیم کیا جا رہا ہے، ہم یہ بات واضح کرتے چلیں، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی اور ان کی امریکیوں سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے ایک نیوز چینل کو یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ بیلٹ پیپر سے پی ٹی آئی کا نام نہ ہونے پر احتجاج ہوا بھی تو الیکشن قانونی ہوگا۔ نگران وزیر اعظم صاحب جو کہ الیکشن کروانے آئے ہیں، لیکن فی الوقت لیکن وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں، ایسے متنازع ترین بیانات جو الیکشن کو متنازع بنا دیں گے۔ ان کو معلوم بھی ہے کہ وہ صرف 90 دن کے لیے الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں، لیکن نگران وزیر اعظم مسلسل ایسے بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بغیر بھی الیکشن ممکن ہے۔ عمران خان صاحب کے بغیر جو الیکشن یہ بات کر رہے ہیں وہ ایک بھونڈی سازش ہے، ایک مسخرے پن کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب اب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی دور سے باہر ہو جائیں، سیاسی میدان سے ان کو نکال باہر کر دیا جائے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا، ان کا کہنا تھا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تب پاکستان واپس آئیں گے جب عمران خان صاحب قتل ہو چکے ہوں گے۔ ان کا یہ انتہائی خطرناک ترین بیان تھا۔ عدالتی راہداریوں میں ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تب جب قتل ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب پھر پاکستان واپس آئیں گے۔ اور انہوں نے مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو نواز شریف صاحب کے واپسی کی تاریخ دی ہے وہ ہے 21 اکتوبر، لیکن انہوں نے سال نہیں بتایا۔ اعتزاز صاحب نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ شاید 2027 کا کوئی وقت ہوگا۔ اعتزاز احسن صاحب یہ ایک بڑا خطرناک دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق، اور پاکستانی سیاست کے بارے میں یہ کہنا تو مشکل نہیں ہے کہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے۔ یہاں پہ عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا وزیر آباد میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، وہاں پر عمران خان صاحب بال بچے تھے، ان کی کنٹینر پر فائرنگ ہوئی تھی 2 مختلف جانب سے، اس کی انکوائری ہوئی، اس کا کیس بھی عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں۔ جو ایک اہم خبر یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کی تیاریاں اپنے زور و شور سے جاری ہیں، لندن پلان بن رہے ہیں، نت نئے لندن پلان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ نون لیگ سیاسی کلا بازیاں کھا رہی ہے۔ نون لیگ اس وقت اپنے بیانیے سے بھی توبہ کر چکی ہے، جو انہوں نے اغتصاب کا بیانیہ اٹھایا تھا اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اس بیانیے کو مار پڑ چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اس بیانیے کو چھوڑ دیجئے، اور جو نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے امکانات تھے وہ اب بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ نواز شریف اور عمران خان صاحب اب ایک ہی صف میں رہ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ویلاگ کے آخر میں ہم بات کرتے چلیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں، عمران ریاض خان کے بارے میں، اور یہاں پر وہ طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان اپنے جاننے والوں کے ساتھ گئے تھے، اور جوید چودھری صاحب جو کہ پاکستان میں ایکسپریس نیوز کے ایک پرومیننٹ اینکر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اغوا کاروں سے کہہ کر عمران ریاض خان کو بازیاب کروایا، یعنی پرسوں عمران ریاض خان جو ہیں وہ اپنا بازیاب کرائے گئے، بازیاب کرائے گئے۔ پنجاب پولیس نے ان کو بازیاب کروایا، ان کی ٹویٹ کے مطابق سیالکوٹ پولیس نے یہ ٹویٹ کیا کہ اینکر عمران ریاض خان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر پاکستان کے 2 صحافتی طوائفیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران ریاض خان اپنے جاننے والوں کے ساتھ گئے تھے، یہ طلعت حسین صاحب کا کہنا تھا۔ اس کے بعد جوید چودھری صاحب جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض خان خود اغوا کاروں جو ہے عمران ریاض خان صاحب کو نواز شریف صاحب نے بازیاب کروایا ہے، انہوں نے اغوا کاروں کو کہا۔ یہ سبحان اللہ! اس کے متعلق شورش کشمیری صاحب کا ایک شعر عرض کرتا چلوں، وہاں پہ شورش کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ میرے وطن کی صحافت کا حال نہ پوچھو، یہاں پر انہوں نے سیاست کا لفظ استعمال کیا تھا، ہم صحافت کا کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ میرے وطن کی صحافت کا حال نہ پوچھو،
घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी सहाफ़त में एक नया अलमिया है। ये इंतहाई एक किस्म की बेहद बेशर्मी की बात है कि आप एक ऐसे शख्स को जो 142 दिन की तवील तरीन कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करके वापस आ रहा है, जिसकी आज वो अपने फैमिली के साथ है, आप उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। और इन सब की एक अहम वजह ये भी है इन तमाम सहाफ़ियों के जलने की कि इमरान खान रियाज खान भाई की जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी व्यूवरशिप थी। इन तमाम सहाफ़ियों में से किसी के पास इतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी इमरान रियाज खान अकेले के पास थी। तो इनका जेलस होना भी बनता है, इनका जलना भी बनता है। ये पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर इमरान रियाज खान से इस कदर खौफ का शिकार हैं पाकिस्तानी सहाफ़त में कि इनको जो है वो अब इस तरह की कीचड़ उछालने वाली बातें कर रहे हैं। ना सिर्फ ये खौफज़दा हैं बल्कि इनको जो है जो इनको पे करते हैं वो लोग भी जो हैं अपना एक कीचड़ उछलना चाह रहे हैं, वो भी खौफज़दा हैं। वो भी चाहते हैं कि इमरान रियाज खान को जो कि नहीं टूटा, जो नहीं बिका, नहीं जो नहीं झुका, अब उसको इस तरह से गंदा किया जाए, अब उसके किरदार पर इस तरह से कीचड़ उछाला जाए। सो ऐसे लोगों के मुतालिक हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह इन सब को हिदायत दे। एक दफ़ा ज़ुबान खोलने से पहले ये सोच लिया करिए कि अगले ने क्या मुश्किलात में जो हैं फेस की हैं, वो किस मुश्किलात से गुज़रा है, वो किस मुसीबतों से निकल कर वापस आया है। आप लोग अपनी सहाफ़त को, अपनी जो ये गंदी जो एक तरह की सहाफ़त है, इसको थोड़ी देर के लिए तर्क कर लीजिए। बराए मेहरबानी आप किसी शख्स की वापसी का इस तरह मजाक ना उड़ाइए और इस तरह की गंदी और भोंडी किस्म की जो ख़बरें हैं वो ना शेयर कीजिए, ना उस शख्स के किरदार पर कीचड़ उछालिए। वीलॉग का इख्तिताम करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त हमें अपने कीमती फ़ीडबैक से आगाह करना चाहें तो हमें अपने कीमती फ़ीडबैक से आगाह भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।